معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الامین المکین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، میں نے سورہ فاتحہ کی 2 آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور اس 2 آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا مقصد بس صرف اتنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت و قوت کے بارے میں کچھ باتیں آپ کو میں بتا سکوں۔ اب آیت کا ترجمہ کچھ اس انداز میں ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے جو پورے جہاں کا رب ہے۔ زمین و آسمان، چاند و سورج، انسان، درندے پرندے چرندے، تمام چیزوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکومت چلتی ہے۔ کوئی بھی ذرہ زمین و آسمان کا ایسا نہیں ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے باہر ہو۔ بس آپ سے اتنی گزارش کر رہا ہوں، جو لوگ ویڈیو تک آ گئے، برائے مہربانی قرآن اور حدیث کی باتیں ہیں، ویڈیو کو آپ پورا دیکھیں تاکہ آپ کو بھی ثواب ملے، اور اگر آپ آگے شیئر کریں گے تو انہیں بھی ثواب ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں اعلان کیا کہ تمام چیزوں پر میری بادشاہت ہے۔ وہ اللہ جو رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، کریم بھی ہے۔ اب آپ کو معلوم ہے ہم ہیں مسلمان، ہم کوئی لاوارث تو ہے نہیں، ہم ہیں مسلمان، ہم ہیں اللہ کی عبادت کرنے والے، نبی کا کلمہ پڑھنے والے۔ تو کیا اللہ نے مسلمانوں کو یوں ہی لاوارث چھوڑ دیا؟ بالکل نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو بندے سے اتنا قریب ہے کہ قرآن مقدس میں اللہ نے اعلان کیا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ اے میرے بندے، میں تو تیری شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں، بس تو ایک بار رب کو پکار، پھر دیکھ تجھے اللہ کی مدد کیسے حاصل ہوتی ہے۔ اب آپ کو معلوم ہے ایک بزرگ نے ایک بڑھیا کو چرخہ چلاتے ہوئے دیکھا، چرخہ کاٹتے ہوئے دیکھا۔ جب چرخہ کاٹتے ہوئے دیکھ کر فرمایا کہ اے بوڑھی عورت، کیا ساری عمر تو چرخہ ہی کاٹتی رہے گی کہ تو خدا کی بھی پہچان کرے گی؟ خدا کو تو نے پہچانا؟ تو بڑھیا نے کہا کہ بیٹا، میں نے اس چرخے سے سب کچھ پہچان لیا۔ تو وہ بزرگ کہنے لگے کہ یہ چرخے سے تو نے رب کو کیسے پہچان لیا؟ تو وہ بوڑھی اماں وہ بزرگ سے کہنے لگی کہ جب میں چرخہ چلاتی ہوں تو یہ چرخہ چلتا ہے، جب میں چرخہ چھوڑ دیتی ہوں تو یہ چرخہ نہیں چلتا۔ اس چرخے نے مجھے رب کی پہچان کرا دی ہے۔ اس بزرگ نے پوچھا کہ ایسا کیسے؟ رب موجود ہے، رب ہی یہ دنیا کو چلاتا، یہ تمہیں کیسے پتا چلا؟ تو بوڑھی اماں نے کہا کہ جب اتنا چھوٹا سا چرخہ میں نہ چلاؤں تو خود بخود نہ چلتا ہے، تو یہ دنیا اتنی بڑی، اسے جب کوئی نہ چلائے تو یہ دنیا کیسے چل سکتی ہے؟ بوڑھی اماں نے کہا کہ جب میں چرخہ چلاؤں تو یہ چرخہ چلتا ہے اور اس سے بن کر وہ چیزیں باہر نکلتی ہے۔ اسی طریقے سے بلا تشبیہ و تمثیل یہ رب جو تمام کائنات کو چلانے والا، سورج کو نکالنے والا، چاند کو نکالنے والا، ستاروں کو چمکانے والا، ہمیں اور آپ کو زندگی اور موت دینے والا، ہمیں اور آپ کو رزق دینے والا اللہ تبارک و تعالی بھی ہر جگہ موجود ہے، کیونکہ اللہ کے بنا یہ دنیا چل نہیں سکتی۔ اب ایک سوال اور ہے، بزرگ نے کہہ دیا کہ کیا اس کائنات کو چلانے والا ایک خدا ہے یا ایک سے زیادہ ہے؟ تو بوڑھی اماں نے کہا اس کا جواب بھی مجھے اسی چرخے سے مل گیا، اس کا جواب بھی مجھے اسی چرخے سے مل گیا۔ بزرگ نے پوچھا کیسے؟ تو بوڑھی اماں نے کہا کہ اگر 2 شخص بیٹھ جائیں چرخہ چلانے کے لیے، ایک بندہ ادھر سے چلائے اور ایک بندہ ادھر سے چلائے تو وہ چرخہ بھی نہیں چل سکتا۔ وجہ کیا ہے؟ میں سیدھے طرف چلاؤں گی اور وہ الٹے طرف چلائے گا، تو نہ ادھر کو گھومے گا نہ ادھر کو گھومے گا۔ پتہ کیا چلا؟ جب چرخہ 2 لوگ چلائیں تو صحیح نہیں چل سکتا، تو اس کائنات کو جب 2 لوگ چلائیں تو کیسے صحیح چل سکتا ہے؟ اس لیے اس چرخے نے مجھے بتا دیا کہ کائنات کو چلانے والا کوئی ہے۔ وہ کون؟ وہ پروردگار عالم، اور وہ کئی نہیں ہے بلکہ ایک اللہ تبارک و تعالی ہے۔ اسی چرخے نے بتا دیا، کیوں کہ روزانہ سورج نکلتا ہے، روزانہ تاروں کا چمکنا ہوتا ہے، روزانہ ہمیں سانس ملتی ہے، روزانہ ہم زندگی جی رہے ہیں۔ یہ تمام چیزیں اس بات کی دلیل ہے کہ ایک پروردگار عالم ہے جو دنیا کو چلا رہا ہے، اسی لیے اس کا نظام صحیح چل رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہمیں اور آپ کو غور کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت و قوت کیسی ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام، یہ بھی اللہ کی بہت بڑی طاقت و قوت ہے جو میں آپ کو سنانے لگا۔ ایک روز اپنے مکان میں الگ بیٹھی تھی، کون؟ حضرت مریم علیہ السلام۔
اور ان کے پاس جبریل امی آئے مگر ایک تندرست آدمی کی شکل میں آئے. حضرت مریم علیہ السلام جو ایک غیر آدمی کو اپنے پاس میں موجود دیکھا تو آپ نے فرمایا تم کون ہو اور یہاں کیوں آئے ہو؟ دیکھو خدا سے ڈرو، میں تجھ سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں. تو جبریل امی نے کہا کہ ڈرو مت، میں اللہ کا بھیجا ہوا ہوں اور اس لیے آیا ہوں کہ تمہیں ایک صاف ستھرا بیٹا عطا کروں. تو مریم علیہ السلام نے کہا کہ میرے یہاں بیٹا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ میری ابھی تک شادی نہیں ہوئی ہے، مجھے کسی نے ہاتھ نہیں لگایا اور میں کوئی بدکار عورت بھی نہیں ہوں. تو جبریل علیہ السلام بولے یہ ٹھیک ہے مگر رب نے فرمایا ہے کہ باپ کے بغیر بیٹا دینا اللہ کے لیے یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. اللہ اکبر کبیرہ. جبریل بولے کہ رب کے لیے یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے اور یہ بات اللہ کو بہت آسان ہے کہ اللہ بغیر باپ کے بھی بیٹا عطا کر سکتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اپنی رحمت کا اللہ تبارک و تعالی نے کس طریقے سے نشانی کا مظاہرہ کیا. حضرت مریم علیہ السلام یہ بات سن کر مطمئن ہو گئی کہ حضرت جبریل اللہ کے حکم سے آئے ہیں. یہ سن کر مطمئن ہو گئی. اب ان کے گرہبان میں، حضرت مریم کے گرہبان میں حضرت جبریل علیہ السلام نے پھونک ماری اور پھونک ماری تو حضرت مریم علیہ السلام اسی وقت میں حاملہ ہو گئی، یعنی پیٹ سے ہو گئی. آپ کا کوئی شوہر نہ تھا. اب یہ بات تو بڑی تعجب والی تھی. اب آپ کے چچا زاد بھائی بھی تھے. کون؟ یوسف ان کا نام تھا، حضرت مریم کی چچا زاد بھائی. انہیں بڑا تعجب ہوا آپ کے حمل سے، بڑا تعجب ہوا اور وہ یہ سوچنے لگے کہ یار مریم تو بڑی نیک تھی اور اس کی شادی بھی نہیں ہوئی، کسی نے ہاتھ بھی نہیں لگایا، کوئی بدکار عورت بھی نہیں ہے، تو اس کے ہاں بیٹا کیسے پیدا ہو سکتا ہے. خیر بہت لوگوں نے اعتراض کیا مگر جب ولادت کا وقت قریب آیا تو اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا. کس کو حکم دیا؟ حضرت مریم علیہ السلام کو. کیا کہا کہ تو چلی جا دور گاؤں سے اور ایک درخت کے پاس میں بیٹھ جانا. وہ جا کر بیٹھ گئی اور اللہ نے حکم دیا کہ جب بھی تجھے بھوک اور پیاس لگے گی، جس درخت کے ساتھ میں تو لگ کر بیٹھی ہے وہ کھجور کا درخت ہے، تو اگر درخت کو ہلائے گی تو تجھے تازہ کھجوریں دے دی جائیں گی اور تجھے جیسے پیاس لگے گی پانی کی نہریں تیرے لیے جاری کر دی جائیں گی. اللہ اکبر کبیرہ. یہ اللہ کی رحمت، اللہ کی طاقت و قوت کا مشاہدہ ہے. آپ غور کریں، حضرت مریم جا کر درخت سے لگ کر بیٹھ جاتی ہیں، جب بھی آپ کو بھوک لگتی آپ درخت کو ہلاتی، کھجور آپ کے پاس میں آ جاتی، اور جب بھی پیاس لگتی پانی کا چشمہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے پانی کی نہر کو جاری فرما دیتا. اور جب کچھ وقت ہو گیا، بات لمبی نہ ہو، مجھے مختصر اللہ کی طاقت و قوت کے بارے میں آپ کو بتانا ہے. تو جب ولادت کا وقت قریب آیا، آپ کے ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک صاف ستھرا بیٹا آپ کو عطا کر دیا. اور آپ جانتے ہیں وہ بیٹا کوئی اور نہیں تھا بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے. اتنا پاکیزہ بیٹا، اتنا خوبصورت بیٹا. آپ کو معلوم ہے اللہ تبارک و تعالی نے جو نبی کو حسن دیا وہی حسن تمام لوگوں میں تقسیم کیا گیا. جب حضرت عیسیٰ اتنے حسین تھے تو نبیوں کے امام کے حسن کا اندازہ کون لگا سکتا ہے. چنانچہ حضرت مریم اپنے بچے کو گود میں لے کر اپنے قوم کے پاس میں آئی تو لوگوں نے یہ عجیب بات دیکھ کر، عجیب بات تھی بھائی، ظاہر سی بات ہے، حضرت مریم کنواری تھی، گود میں بچہ دیکھ کر لوگوں نے کہا کہ اے مریم تو نے اچھا نہیں کیا. معاذ اللہ ان کے لیے برے برے لفظ استعمال کر رہے تھے کہ تو نے اچھا نہیں کیا، بغیر باپ کے تو کیسے مطلب تیرے یہاں بچہ پیدا ہو گیا، تیری شادی نہیں ہوئی، تیرا نکاح نہیں ہوا. تو حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا تھا کہ جب بھی تیری قوم تجھ سے کوئی سوال کرے یا تجھ پر اعتراض کرے تو تجھے کوئی جواب نہیں دینا ہے بلکہ بچے کی طرف اشارہ کر دینا. اللہ اکبر کبیرہ. ایک چھوٹا سا بچہ، معصوم سا بچہ ماں کی گود میں کس طریقے سے کلام کر سکتا ہے. مگر کہتے ہیں نا جب اللہ کسی کو طاقت، اللہ جب کسی کو قوت، اللہ جب کسی کو پاور عطا کرتا ہے تو پھر کائنات میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ اس کی طاقت اور قوت کو چھین سکے. بچے کی طرف حضرت مریم علیہ السلام جب اپنے قوم کی طرف لے کر گئی، لوگوں نے بہت سوال کیے تو آپ نے کچھ بھی نہیں کہا. بچے کی طرف جب اشارہ کر دیا نا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دودھ پی رہے تھے نا، دودھ پینا چھوڑ دیا اور ٹیک لگا کر قوم کی طرف مخاطب ہو کر فرمانے لگے، سنو میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے اور اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے اور اللہ نے مجھے مبارک کیا ہے. سبحان اللہ. ماں کی گود میں ایک چھوٹا سا بچہ فصیح زبان میں لوگوں سے گفتگو کر رہا ہے تو لوگ سمجھ گئے کہ یہ کوئی عام بندہ نہیں ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے بالکل اسے نبی بنا کر دنیا میں بھیجا ہے. اور یہی تو وجہ ہے کہ حضرت عیسیٰ بنا باپ کے پیدا ہوتے ہیں. تعجب کی بات نہیں، یہ دنیا کا نظام ہے کہ جب کوئی شوہر اور بیوی ملتے ہیں تو ان کے یہاں بچہ پیدا ہوتا ہے. مگر یہ نظام اللہ نے بنایا نا، اللہ چاہے تو بغیر باپ کی اولاد دے سکتا ہے اور وہ کوئی اور نہیں بلکہ حضرت مریم کی ذات ہے. اور آپ کو ایک بات اور میں سنا دیتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو حضرت آدم کو بنا باپ اور بنا ماں کے پیدا کر دیا. نظام چلانا اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ چاہے
کوئی معذور نہیں ہے. وہ چاہے تو بنا ماں بنا باپ کے بھی حضرت آدم کو پیدا کر سکتا ہے اور وہ چاہے تو بنا باپ کے بھی حضرت عیسیٰ کو پیدا کر سکتا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت و قوت ہے. اور آپ کو میں بتا دوں یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مسئلے میں بات ہو گئی نا. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے نبی ہیں, تمام نبیوں کے امام ہیں, ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اس نبی سے محبت کرے, کیونکہ جو اس نبی سے محبت کرتا ہے, جو اس نبی کے دامن سے وابستہ ہو جاتا ہے نا, اللہ اسے بھی مبارک بنا دیتا ہے, اللہ اسے بھی برکت عطا فرماتا ہے, اللہ اس پر بھی اپنے رحمتوں کا نزول فرماتا ہے. آپ کو معلوم ہے فتح مکہ کے بعد جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گلی میں کہیں دیوال سے پیٹھ لگا کر بیٹھے تھے, ٹیک لگا کر بیٹھے تھے, وہ کافرہ عورت کا مکان تھا. اب کافرہ عورت کا مکان تھا تو جیسے ہی اللہ کے نبی کو اس کافرہ عورت نے دیکھا کہ بھائی وہ تو ان سے محبت کرتی نہیں تھی, وہ کافر تھی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے ہی ٹیک لگایا دیکھا تو اس نے کیا کیا, فوراً اپنے دروازے کو اور کھڑکی کو بند کر لیا, غصے کے مارے, دشمنی کے مارے. مگر قربان جاؤں رحمت للعالمین پر فوراً حضرت جبریل امی آ گئے اور کہا یا رسول اللہ, اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بات پسند نہیں کرتا ہے کہ جس کی گھر پر آپ کی پشت لگ جائے وہ جہنم میں چلا جائے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا, اس عورت نے اپنے مکان کی کھڑکی اور دروازے کو بند کر لیا ہے, پر اللہ نے اس کے دل کے دروازوں کو کھول دیا ہے. سبحان اللہ, میرے نبی کی پشت جس کافرہ کے مکان سے لگے وہ جہنم میں نہ جائے, اللہ اس کے دل کے دروازے کو کھول دے, وہ کلمہ پڑھ کر فوراً نبی کے قدموں میں گر کر مسلمان ہو جاتی ہے. تو ہم اور آپ تو نبی کے غلام ہیں, ہم اور آپ تو نبی سے محبت کرنے والے ہیں, ہم اور آپ تو نبی کے امتی ہیں. تو ہم سوچو نبی سے اگر محبت کریں گے تو کیا اللہ ہمیں جہنم میں جانے دے گا؟ بالکل نہیں جانے دے گا. ہم تو نبی کے صدقے میں یہ امید رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ضرور جنت عطا فرمائے گا. میرے بھائیوں, بزرگوں اور دوستوں, اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم کوئی لاوارث نہیں ہے, بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہم جو ہے بنائے ہوئے بندے ہیں. تو ہمیں اور آپ کو اللہ کی عبادت کرنا ہے اور نبی پاک سے محبت کرنا ہے. کہنے سننے میں جو کوئی غلطی ہو گئی ہو, اللہ اپنے پیارے حبیب کے صدقے سے معاف عطا فرمائے. والسلام علیکم.